یہ کہانی ایک ایسے حکمران کی ہے جسے تاریخ خلیفہ راشد کے نام سے جانتی ہے۔ حالانکہ وہ تابعی تھے، صحابی نہیں، لیکن ان کی حکمرانی اس قدر عدل و انصاف سے بھرپور تھی کہ انہیں خلفائے راشدین میں شمار کیا جانے لگا۔ وہ تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تعلق اموی خاندان سے تھا۔ وہ مدینہ میں پیدا ہوئے اور ان کی پرورش انتہائی ناز و نعمت میں ہوئی، لیکن جب ان کی زندگی میں تبدیلی آئی تو وہ دنیا کی محبت چھوڑ کر تقویٰ اور عدل و انصاف کی روشنی مینار بن گئے۔ ان کے والد عبدالعزیز بن مروان مصر کے گورنر تھے اور ان کی والدہ حضرت عمر بن خطاب کی پوتی تھی، یعنی حضرت عمر فاروق کے نواسے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے دل میں عدل، تقویٰ اور دین کی محبت شروع ہی سے تھی۔ جب 99 ہجری میں خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہوا تو ان کی وصیت نامے کے مطابق حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلافت سونپ دی گئی، لیکن جیسے ہی انہیں خلافت ملی تو انہوں نے سب سے پہلا کام ظالم اور جبر کا خاتمہ کیا۔ انہوں نے بادشاہوں کی طرح زندگی گزارنے سے انکار کر دیا اور محل چھوڑ کر ایک عام گھر میں منتقل ہو گئے۔ اپنی تمام ذاتی دولت بیت المال میں جمع کروا دی اور ایک عام انسان کی طرح رہنے لگے۔ ایک دن ان کی بیوی فاطمہ نے ان سے پوچھا، آپ نے اپنے لباس اور طرز زندگی کو اتنا سادہ کیوں کر دیا؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جواب دیا، فاطمہ، میں چاہتا ہوں کہ میرا شمار ان حکمرانوں میں ہو جو کہ انصاف کی گواہی قیامت کے دن فرشتے دیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ راتوں کو بھیس بدل کر بازاروں میں گھومتے اور دیکھتے کہ کہیں کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا۔ ایک دن وہ رات کے وقت مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے کہ اچانک ایک عورت کے گھر سے بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا، بہن بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے جواب دیا، خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عوام پر ٹیکس ختم کر دیے، لیکن ہمیں بیت المال سے کچھ ملا نہیں، اس لیے میرے بچوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دل کانپ اٹھا۔ وہ فوراً بیت المال گئے، آٹے اور کھانے کا سامان اٹھایا اور خود اپنے کندھوں پر رکھ کر اس عورت کے گھر پہنچے۔ جب عورت نے کہا کہ وہ سامان وہ خود اٹھا سکتی ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قیامت کے دن میرے گناہ بھی کیا تم اپنے کندھوں پر اٹھاؤ گی؟ یہ تھا ان کا عدل اور عوام کے لیے۔ انہوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی قانون کے تابع کر دیا۔ بنی امیہ کے وہ گورنر جو ظلم کرتے تھے انہیں معزول کر دیا اور ان کی جگہ نیک اور دیانتدار حکمران مقرر۔ ایک دفعہ ان کے ایک عزیز نے ان سے کہا، اے عمر، اپنی بنی امیہ کے بادشاہ ہیں، ہمارے لیے بھی کچھ کریں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میں بنی امیہ کے لیے نہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 2.5 سال حکومت کی، لیکن قلیل مدت میں دنیا میں عدل و انصاف کی مثالیں قائم کر دی۔ لیکن ان کی اصلی پالیسیوں میں سے کئی لوگ ناراض ہو گئے، خصوصاً وہ لوگ جن کے ناجائز فائدے ختم ہو چکے تھے۔ چنانچہ 101 ہجری میں انہیں زہر دے دیا گیا۔ جب ان کے شاگردوں نے ان سے پوچھا، کیا ہمیں انصاف کے لیے بدلہ لینا چاہیے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں سب کو معاف کر دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب قیامت کے دن اللہ سے ملوں تو میرا دل کسی کے خلاف۔ یہ کہہ کر انہوں نے دنیا سے پردہ فرما لیا اور یوں ایک عظیم اور عادل حکمران کی زندگی کا اختتام ہوا۔ حضرت عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت صرف 2.5 سال رہی، لیکن وہ 2.5 سال خلافت راشدہ کے عکس تھے۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ اگر حکمران عدل کرے تو زمین پر برکت نازل ہوتی ہے۔ ان کی وفات کے بعد مورخین نے لکھا کہ ان کے دور میں اتنی خوشحالی تھی کہ لوگ زکوٰۃ دینے نکلتے لیکن کوئی لینے والا نہ ملتا۔ یہ تھا ایک سچے خلیفہ کا قصہ جو آج بھی عدل و انصاف کے متلاشی لوگوں کے لیے مشغلِ راہ ہے۔